السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وقصر مشید افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 41، جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نیک مومن اور جو اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے، اور جس چیز سے، جس ایمان سے وہ لوگ متصف ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے جن کی اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور وہ لوگ صحیح ایمان اور صحیح اسلام جو ہے اس سے متصف ہیں۔ الذین ان مکناہم، کہ وہ لوگ جن سے اللہ رب العالمین نے نصر کا، مدد کا، غلبے کا، فتح کا وعدہ کیا تھا۔ اگر اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر غالب کر دے، ان کو زمین کے اندر کامیاب کر دے اور فاتح بنا دے، اقاموا الصلاۃ، تو یہ اللہ رب العالمین کے ایسے بندے ہیں جو کہ نماز کو قائم کریں گے، نماز کی ادائیگی پر ہمیشگی برتیں گے، وآتوا الزکاۃ، اور اسی طریقے سے اگر ان کے مال نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو یہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور اسی طریقے سے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور اسی طریقے سے لوگوں کو برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام، اس کا مصیر، اس کا مرجع کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، تمام چیزوں کا مرجع اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر جو اسلامی حکومت ہے، صحیح اسلامی حکومت ہے، جو صحیح معنوں پر جن چیزوں پر قائم ہونی چاہیے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، جس کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، خلفائے راشدین کے زمانے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو نصرت، جب اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ، اور جب اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، تو وہ لوگ جس طریقے سے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ان بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان کو غالب کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو کامیاب کرے گا، اللہ رب العالمین جب ان کا ناصر ہوگا تو کیا کریں گے، کس طریقے اسلامی حکومت قائم کریں گے، نماز پر دھیان دیں گے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، اور اسی طریقے سے جو لوگ مالدار ہیں، جن کے مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، جن کے مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہے ہیں، ان کے مالوں سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے کو الامر بالمعروف اور والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دیتے رہیں گے، ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کا حکم دیتے
رہیں گے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اسلامی حکومت کس طریقے سے کن چیزوں پر قائم ہونی چاہیے اس کا منظر، اس کا خاکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کھینچا ہے، جس کا ہم نے مثال جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، سیم یہی مثال اسی چیز پر صحابہ کرام نے اپنی حکومت کو انہی تمام چیزوں پر قائم رکھا. نماز کو ان لوگوں نے قائم رکھا، زکوٰۃ کو ادا کیا، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا اور اس طریقے سے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا. تبھی ان کی حکومت قائم رہی اور وہ لوگ خوشحال رہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکم پر حکومت کی. لیکن آج کیوں لوگ اتنا پریشان ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے جب ان کو حکومت ملی تو ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا کہ کس طریقے سے ہمیں حکومت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے کہ نہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے کہ نہیں، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے کہ نہیں، اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے مال سے زکوٰۃ ادا لینا ہے کہ نہیں، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، ان تک مال زکوٰۃ کے مال پہنچانا ہے کہ نہیں. ان تمام چیزوں پر دھیان نہیں دیا، اسی وجہ سے ان کی حکومت تباہ و برباد ہو گئی. لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو خلافت راشدہ اور صحابہ کرام کی حکومت کے بعد اگر کوئی حکومت ہے جو کہ قرون اولا کے نقش قدم پر چل کر حکومت کر رہی ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے، جنہوں نے اپنا مشن، جنہوں نے اپنی حکومت اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے توحید اور اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ ان لوگوں کے یہاں حیا ایک منظمہ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اس کے بعد کہا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. اور پھر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اے محمد گھبرانے کی اور غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ قوم، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، یہ آپ کے قبیلے اور شہر کے رہنے والے لوگ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ. اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کر چکی ہے. عاد علیہ السلام کی قوم حضرت عاد علیہ السلام کی تکذیب کر چکی ہے. سمود کی قوم ان کی تکذیب کر چکی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم ان کی تکذیب کر چکی ہے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، ایک اللہ رب العالمین کو پوجنے کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے ان کی بات کو جھٹلایا. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کر دی. اور اسی طریقے سے اصحاب مدین جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اصحاب مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. ان کی قوم فرعون نے بھی ان کی تکذیب کی. اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی نئی چیز ہے نہیں. ان کے آبا و اجداد آپ سے پہلے
जो नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना करके भेजे थे, इनकी आबा व अजदाद ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्होंने अंबिया इकराम की तकजीब कर चुके हैं, उनकी रिसालत का इनकार कर चुके हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने से एराद कर चुके हैं। तो आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की और ज्यादा सोचने की और ज्यादा गमजदा होने की जरूरत नहीं है। फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये तो मेरी तरफ से मोहलत है। जो आज ये खेल कूद रहे हैं, जो ये आज हंस चल रहे हैं, जो ये आजकल मगन हैं और तरह तरह की नेमतों से हमकनार हो रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इन लोगों के लिए क्या है? एक मोहलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए इनको मोहलत दे करके रखा है, इनकी रस्सी को ढील करके रखा है कि हो सकता है, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए एक फायदे की चीज बनाई है, ये कि हो सकता है इस मोहलत वाले वक्त में ये लोग ईमान ले आए। यानी किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के साथ रहीम है, किस कदर शफीक है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूलों की तकजीब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकजीब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तकजीब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तकजीब कर रहे हैं, रसूलों को बुरा भला कर रहे हैं, रसूलों से जंग और जदाल करने के लिए आमादा है, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या करके मोहलत दे करके रखा है कि हो सकता है वो लोग उनमें से किसी का दिल इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ माइल हो जाए और वो ईमान ले आए। तो वही कहा फ़अम्लैतु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मैंने उन काफिरों को मोहलत दे करके रखी है। अगर उनमें से किसी के ऊपर शरह सद्र हुआ तो हो सकता है वो ईमान ले आए, नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने क्या किया? काफिरों को मोहलत दी, फिर मैंने अपने रस्सी को कसना शुरू किया, उनका मुआख़ज़ा करना शुरू किया। फ़कैफ़ कान नकीर, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम का मुआख़ज़ा करना शुरू कर दे, किसी कौम को अजाब देना शुरू कर दे, तो उस कौम की अजाब कैसी होगी, कितना ही भयानक और दर्दनाक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नाज़ो नेमत से पलट करके जिस नाज़ो नेमत में वो लोग थे उनको अजाब में और हलाकत में मुब्तला कर दे और उनको हिलाक और तबाह बर्बाद करके रख दे। यानी कितना ही सख्त कैसा था मेरा पकड़ना और मेरा अजाब। फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय अला उरूशिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बहुत से इलाके, बहुत से गांव, बहुत सी बस्तियां जिसको हमने हिलाक कर दिया, अहलकनाहा, जिसको हमने हिलाक कर दिया। क्यों? वहिय ज़ालिमतुन, वो लोग, वो बस्तियां, यानी यहां बस्तियां नहीं बजाते खुद जालिम थी, बल्कि यहां पर बस्ती कह के वहां के अहल और वहां के लोग मुराद लिए गए हैं कि वहां के लोग जालिम थे, वहां के रहने वसने वाले लोग जालिम थे, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरुल्लाह को पूजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरुल्लाह की इबादत की। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम ऐ हुम वज़उल इबादा फी गैर महल्लिहा, कि जो इबादत की जगह थी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खास थी, उन्होंने उस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खास ना करके बल्कि गैरुल्लाह के लिए और असनाम व औसान के लिए किया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको क्या किया? उनकी जुल्म की बिना पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने की बिना पर, रसूलों के साथ जुल्म करने के बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? उनको हिलाक और तबाह बर्बाद करके रख दिया। फ़हिय खावियतुन, तो वो क्या थी? औंधे मुंह पड़ी हुई थी, यानी मुंह के बल गिरी पड़े हुए थे। अला उरूशिहा, उनके छत, यानी उनके छतें कैसी थी? मुंह के बल गिरे हुए थे, पड़े हुए थे। और वो बिरुम मुअत्तला, और जो आबाद कुएं थे जहां से वो पानी वगैरह निकाला करते थे अपने पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए, वो सारी चीजें क्या हो गई? मुअत्तल हो गई। वो सारी चीजें क्या हो गई? वो कुएं ऐसे ही छोड़ दिए गए
اور اسی طریقے سے وہ قصر مشید، اور اسی طریقے سے ان کے وہ عالیشان ہاتھوں سے تراشے ہوئے گھر جو وہ پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے بناتے تھے، یا اور کہیں جگہ پر بلند مقام بناتے تھے جس کو وہ طرح طرح کی چیزوں سے مزین کر کے رکھے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کھنڈر بنا دیا، ان کو ویران کر دیا ان کے اہل سے، یعنی وہاں پر اس کے جو اہل تھے، جو رہنے والے تھے، سب کو مار ڈالا، وہاں پر کوئی رہنے والا نہیں بچا، سب ویران ہوں گے۔ آپ بھی آج بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان مقامات کو، ان کھنڈرات کو، ان گھروں کو جنہوں نے جس کو انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے بنائے تھے عالیشان گھر۔ آج بھی سعودیہ کے اندر اولا نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ تمام قوم سمود کی بستیاں جو پہاڑ کو تراش تراش کے بنائے تھے، ساری کی ساری چیزیں ابھی تک موجود ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ کیوں سیر و سیاحت نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ بستیاں ان علاقوں کی طرف کیوں نہیں سیر کرتے ہیں، کیوں نہیں جاتے ہیں اور سوچیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تکذیب کی، جن کی تکذیب کے بنا پر اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، تو آج ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں کل ہلاک نہ کر دے۔ افلم یسیروا، یہاں پر جو سیر ہے وہ سیر جسمانی بھی ہے کہ آپ چل کر کے جائیں، اور اسی طریقے سے سیر قلبی بھی ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر سوچیں، وہاں جانے کے بعد اپنے دل کے اندر کیا کریں، سوچیں کہ یہ لوگ، یہ بستیاں والے جو آباد تھے، جو یہاں پر کافی دنوں سے رہ رہے تھے، جنہوں نے ان گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر بنایا تھا، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے گھر ابھی تک ویران پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین کی سیر و سیاحت نہیں کرتے ہیں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تو اس سیر کی وجہ سے، اس دیکھنے کی وجہ سے اسے نصیحت حاصل ہو سکتا کریں، تو ان کے پاس دل ہے، تو اس دل سے سوچ کر کے وہ لوگ کیا کریں گے، عقل کچھ لائیں گے، کچھ ان کے دماغوں میں باتیں سمجھ آئیں گی کہ ہاں ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی تکذیب کی، تو اس تکذیب کے بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ وآذان یسمعون بها، اور کان جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، لیکن یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ کس کے اندھے ہیں، بلکہ یہ لوگ دلوں کے اندھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی سماعت پر پردہ ڈال دیا ہے، جس سے یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی حق بات کا ادراک کر سکتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دلوں کے اندھے ہیں، وہ دل جو سینوں کے اندر ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو محل تفکیر بتلایا وہ کون سا ہے، وہ دل کو بتلایا ہے۔ محل تفکیر کیا ہے، محل عقل ہے، عقل نہیں دل ہے، دل۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اس کے بعد کہا لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔